یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سعودی عرب، ملیشیا وغیرہ ملکوں میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی اقتداء کر لیتا ہے۔ حنفی مذہب کے مطابق اس کا کیا حکم ہے؟ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، ہم پہلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی آ جائے ہمارے ساتھ پیچھے اقتداء کر لے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمارے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہوتی ہے، اس میں غلطی کرتے ہیں، اس کے احکامات سے کم واقف ہوتے ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہے وہ نسبتاً زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ تو حنفی مذہب کے مطابق اس میں جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو پہلے شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے اقتداء کرنا چاہتے ہیں، وہ مسبوق ہے کہ منفرد ہے۔ مسبوق کا معنی یہ ہے کہ وہ کچھ حصہ نماز کا کسی امام کے ساتھ جو ہے وہ پہلے پڑھ چکا ہے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا ہے، بقیہ حصہ نماز کا اپنا ادا کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس کی اقتداء نہ کریں۔ حنفیوں کی نزدیک اور اس طرح مالکیوں کی نزدیک بھی مسبوق کی اقتداء درست نہیں ہے، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو جائز ہے۔ اور اگر وہ منفرد ہے تو آپ اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں۔ اگر یعنی منفرد کا معنی یہ ہے کہ شروع سے اس نے اپنے نماز اکیلے میں شروع کی ہے، تو اس کی اقتداء جائز ہے۔ وہ پہلے رکعت میں ہو، دوسرے میں ہو، نماز کی جس حصے میں وہ ابھی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا اب ضروری ہے کہ یہ جو پہلے شخص نماز پڑھ رہا ہے، کیا اسی وقت کا وہی نماز جو ہے، وہ فرض نماز جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے؟ اگر اس کی نماز جو ہے الگ ہے، وہ کہیں سنتیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے فرض کی نماز اقتداء کریں گے، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ الگ فرض پڑھ رہا ہے، آپ الگ فرض پڑھیں گے، وہ ظہر کی پڑھ رہا ہے، آپ عصر کی پڑھیں گے، یا وہ ظہر کی جو ہے وہ قضا اور پہلے دن کے ظہر کی پڑھ رہا ہے، آپ ابھی آج کی اس وقت کے ظہر کی پڑھ رہے ہیں ادا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ دونوں کی نماز متحد ہے، وہی جو فرض نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی وہی نماز جو ہے پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے آپ اقتداء کر لیں، یہ ٹھیک ہے، درست ہے، ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے وہ جماعت کے ثواب حاصل ہوگی، بنسبت اس کے کہ ایک جو ہے وہی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا پاس آ گیا کمرے میں، دکان میں، اپنے ڈیرے میں، اور وہ اپنا مصلی بچھا کر اسی کے قریب جو ہے وہ اپنے الگ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ جماعت پڑھ لے اور جماعت کے ثواب جو ہے وہ حاصل کر لے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک ضروری بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ نے سورہ فاتحہ کا مثلا پڑھ لیا کھڑے قیام میں، اور جس وقت آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شامل ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ مثلا جہری نماز کا وقت ہے، اب بحیثیت امام جب آپ اپنے آگے نماز کو جاری رکھیں گے، تکبیرات کو بھی زور سے پڑھیں گے اور اب قرات بھی زور سے پڑھیں گے، کیوں اب آپ امام بن گئے۔ تو اب یہ جو سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ آپ نے آہستہ پہلے پڑھ لیا تھا، اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے، شروع سے جو ہے وہ زور سے پڑھنا شروع کر دیں گے، یا اسی جگہ سے جہاں تک جو ہے وہ پہلے پڑھ چکے تھے اسی جگہ سے آگے اب زور سے پڑھنا شروع کر دیں گے؟ تو یہ دونوں باتیں ہیں، دونوں روایتیں حنفیہ کے کتابوں کے اندر موجود ہیں، دونوں کے مطابق جو ہے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بہتر اور راجح قول یہی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں اس پر بہت اچھی بحث کی ہے اور ان کے دلائل ذکر کیے ہیں، اور فرمایا ہے کہ دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی اور راجح قول جو ہے یہ ہے کہ اس کو دوبارہ شروع سے پڑھنے، زور سے سارے سورہ فاتحہ کو جو ہے زور سے پڑھنے،
شروع سے اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک جو ہے وہ جتنا جو ہے آپ پہلے پڑھ چکے آہستہ، اس کے بعد اب جو ہے وہ بقیہ حصہ اس کا زور سے پڑھنا شروع کر دے. یہ زیادہ راجح اور دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے.